اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اور اس سے بچنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ جو آسان طریق چیزیں تھیں، آسان جو علاج تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ لمبے لمبے وظیفے، لمبے لمبے چلوں پر ہمارا دل مطمئن ہے، نہیں جی فلاں نے بتایا جی 1,00,000 بار یہ پڑھو۔ کوئی چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کا لال ثابت کرے حدیث میں سے، قرآن میں سے، کہ کوئی لاکھوں کے حساب سے کوئی ورد بتایا ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 100 سے زیادہ کوئی۔ آسان چھوٹے لفظ ہیں، اتنی بار پڑھو۔ ایک دعا ہے 3 بار اس کو پڑھو، صبح شام تک کائنات میں کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چھوٹی سی دعا ہے، 3 بار۔ جی اس کو زیادہ پڑھ لوں جی میں 100 باری تسبیح کرنا ہے، اور نبی نے فرمایا 3 بار پڑھ، انشاءاللہ تیرا بلیو ہونا چاہیے، 3 بار تیرے لیے کافی ہے۔ یہ کرو، یہ ساری رہنمائی، ہر چیز کا علاج، کون سا علاج ہے، کون سی فزیکلی بیماری، کون سی روحانی بیماری ہے جو قرآن میں اور حدیث میں اس کا علاج موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں، نبی کے علاوہ سب کو ایسا بخار چڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی تکلیف ہے کہ تڑپ رہے ہیں سارے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف میں ہے کہ انہوں نے مکے کی یاد میں شعر کہنے شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، یعنی کہ اس کے تول میں، اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا، ہے نا مدینے میں جوفہ ایک وادی ہے نا،